بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ روزہ اللہ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے کہ قبض، ڈائبٹیز، اور جو وزن بڑھنے سے پریشان ہے ان لوگوں کو وزن گھٹانے کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے تبھی ممکن ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دھیان رکھو گے۔ روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگوں کی رمضان کے مہینے میں اچانک سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سحری اور افطاری میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو بھول کر بھی کبھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو کھانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے جسم کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور انسان پورے دن اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو سبھی مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو بھول کر بھی آپ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت میں نہ کھائیں، کیونکہ ان کو کھانے سے انسانی جسم کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بیمار تک ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 5، کولڈ ڈرنکس نہ پیے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، اگر آپ پورے رمضان کے مہینے میں تندرست رہنا چاہتے ہیں تو افطاری کے وقت میں کولڈ ڈرنک بھول کر بھی نہ پیے، پھر چاہے وہ کسی بھی برانڈ کے ہو۔ یہاں کسی برانڈ کا نام نہیں لیں گے۔ کولڈ ڈرنک بالکل نہ پیے، ان میں کیمیکل اور گیس کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک روزے دار پورے دن بھوکا رہنے کے بعد اس کے جسم میں پانی کی کافی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ گیس والے اور کیمیکل والے کولڈ ڈرنک کو پیو گے تو آپ کے جسم کے اندر جا کر وہ کام کرے گا جو ایک زہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خالی پیٹ ان کو پینے سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اس وقت گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں آپ لوگوں نے پانی نہ پیا اور آپ لوگوں نے کولڈ ڈرنک پی لی تو یہ آپ کے گردوں کے اوپر برا اثر چھوڑے گا، اور روزانہ ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج تک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ بھول کر بھی افطار کے وقت کولڈ ڈرنک نہ پیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نیمبو پانی یا پھلوں کا جوس پی سکتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو فائدہ بہت پہنچائے گا۔ نمبر 4، چائے بالکل نہ پیے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ چائے پینے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، لیکن چائے ایک ایسا سلو پوائزن ہے جو انسان کے جسم میں بیماریاں لانے کا کام اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ یہ چائے کرتی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ چینی یعنی کہ جو شوگر ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کیمیکل سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور چائے بنانے میں چینی کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور چائے کی جو پتیاں ہوتی ہے اس کے اندر نکوٹین بھی پایا جاتا ہے جو سگریٹ اور تمباکو میں پایا جاتا ہے۔ چائے میں کیفین اور ٹینین بھی پایا جاتا ہے، تو چائے کو بھی نہ سحری میں پیا جائے نہ افطاری میں پیا جائے، بلکہ چائے کا جو یہ معاملہ ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے ہٹا دیجئے۔ چائے سے ہونے والی کچھ ایسی بیماری ہے جسے ڈی ہائیڈریشن، بلڈ پریشر، پیٹ سے جڑی بیماریاں، سینے میں جلن۔ زیادہ چائے پینے سے ایک صحت مند آدمی بھی بری طرح سے بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا سیون بالکل نہ کریں، اس کو بالکل نہ پیے، اور خاص کر کے آپ افطار کے وقت اس کو نہ لیں۔ نمبر 3، چینی والا شربت نہ پیے۔ دوستو، بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوا
वैसे ही वो चीनी मिला हुआ ठंडा शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, जिसमें कुछ कलरफुल केमिकल भी डाल दिया जाता है। और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसकी वजह यह है कि दिन भर खाली पेट होने की वजह से अगर कोई आदमी चीनी मिलाया हुआ मीठा पानी पीता है तो ये उसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा होने नहीं देता है और उससे हमारी प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप फिर चाहे कितना भी पानी पी लो, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होगी, यानी नुकसानदायक चीज़ होगी। क्योंकि इफ्तार के वक्त जो हमें नेचुरल तरीके से जो फल और फ्रूट के अंदर जो चीनी होती है, यानी जो शुगर होती है, वो हमें फ्रूट खाने से मिल जाती है, हमारा जिस्म उसे ले लेता है। अगर आप ऊपर से चीनी की कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो ये आपके लिए आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल लगता है और चीनी कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, इसीलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। याद रखें, जब चीनी तैयार होती है तो इसका रंग बिल्कुल गहरा काला होता है और जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें सफ़ेद रंग का एक केमिकल मिलाया जाता है जो इतना पावरफुल होता है कि इसके काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज़ रोज़ चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए और चीनी वाली चाय भी ना पिए। इसकी जगह पर आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तार करें और 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 2, तला हुआ और भुना हुआ ना खाएं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि रोज़े की हालत में अपने आप को वो तरोताज़ा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाए। जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज़्ज़ा या फिर बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाए और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाए, क्योंकि मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को हजम होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इफ्तारी के वक्त में भी अपने आप को तले हुए समोसे और पकोड़े से बचाएं, क्योंकि दिन भर भूखा रहने के बाद में अगर समोसे और पकोड़े इंसान खा लेता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। और रोज रोज इनको खाने से बचे। कभी कभार चल जाएगा, लेकिन रोज रोज इनको खाने से बचे। इनके खाने की आदत बनाने से इंसान बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकता है। इसीलिए आप सहरी हो या इफ्तारी हो, तली हुई ज़्यादा चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, मसालेदार चीज़ें ये बिल्कुल ना खाएं। और जो भी खाना हो वो अपने घर से बनाकर खाएं, अपने घर में बनाकर खाएं। बाहरी चीज़ें बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सफ़ेद चावल ना खाएं। प्यारे दोस्तों, सहरी के वक्त में आप लोग वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि सफ़ेद चावल इंसान के पेट में बहुत ही जल्दी हजम हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी ज़रूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए याद रखें, सहरी के वक्त आप लोग सफ़ेद चावल को बिल्कुल ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस को यानी ब्राउन चावल को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसकी वजह से इंसान के जिस्म में ज़्यादा देर वो रुकता है, जिससे रोज़ेदार को भूख भी कम लगती है। प्यारे दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को ज़रूर खाना चाहिए।
کیونکہ ان کو کھانے سے انسان کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے۔ نمبر 1، سیب، ایپل۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی چیز ہے ایپل یعنی سیب۔ زیادہ وقت پیٹ بھرا ہوا رکھنے کے لیے سیب بہت ہی اچھی اور سب سے بہترین غذا میں سے ایک غذا ہے، کیونکہ اس میں پانی اور فائبر بھرپور پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو یا اوٹ میل۔ دوستو، دوسری چیز ہے جو یا اوٹ میل۔ سحری کے وقت اس کو بھی کھانے سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کو پچنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں طاقت کے لیے بل کو بنائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ شوگر اور انسولین کے لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے، جس سے شریر میں فیٹ بھی جمع نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کھٹے پھل۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے میں بھی کھٹے پھل ضرور کھانے چاہیے، جیسے کہ نارنگی، امرود، نیمبو، انگور، سنترا اور اس کے علاوہ پپیتا جیسے پھلوں میں بھی وٹامن اور فائبر بھرپور پایا جاتا ہے۔ ان پھلوں میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جن سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہری اور پتے دار سبزیاں۔ دوستو، ہری اور پتے دار سبزیوں میں کیلوری کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ہری سبزیوں میں وٹامن، فائبر، منرلز بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ پیٹ بھرا ہوا رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی ہری سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دودھ اور دہی۔ دوستو، لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ جیسے کہ دہی، چھاچھ، لسی، دودھ، ان میں بھی بھرپور مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، جو فیٹ سیلز کو بریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی کافی مقدار فیٹ کے لیے ذمہ دار ہارمون کو بڑھانے سے بھی روکتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں دودھ اور دہی کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں نہیں کھانی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور 5 چیزیں ایسی بتائی جو رمضان کے مہینے میں سحری یا افطاری میں ضرور سے ضرور کھانی چاہیے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کریے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا